दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा ट्रैप बिछाया जा चुका है। व्हाइट हाउस के अंदर वो खेल शुरू हो चुका है जो यूरोप को एक ही झटके में राख का ढेर बना देगा। क्या खतरनाक जंग का बटन दबने वाला है? ज़ेलेंस्की और नेतन्याहू एक साथ व्हाइट हाउस में, और ईरान का एक ऐसा फैसला जो पूरी दुनिया को आग में झोंकने वाला है। व्हाइट हाउस के बंद कमरों में एक ऐसा भयानक मंजरनामा तैयार हो चुका है जिसने आलमी सियासत की बुनियादें हिला कर रख दी हैं। ज़ेलेंस्की और नेतन्याहू का एक ही मेज पर बैठना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यूरोप और मिडिल ईस्ट को एक ही जहन्नुम में धकेलने की सबसे बड़ी साजिश है। अमेरिका और इसराइल ने एक ऐसा खौफनाक ट्रैप तैयार कर लिया है कि जैसे ही ईरान का पहला जवाबी वार होगा, पूरा यूरोप उस जंग में कूदने पर मजबूर हो जाएगा। इस व्लॉग में अमेरिका ईरान जंग का तेजी से बदलता मंजरनामा आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग्स और मैं हूं हमजा तारक। व्यूअर्स, व्हाइट हाउस का हंगामी इजलास और नेतन्याहू और ज़ेलेंस्की की आमद, इस वक्त की सबसे बड़ी और ताज़ा तरीन सूरत हाल यह है कि वाशिंगटन में अमरीकी सदारती महल यानी व्हाइट हाउस के अंदर एक इंतहाई गैर मामूली और ड्रामाई मंजरनामा जन्म ले चुका है। ट्रंप ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की और इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को एक ही वक्त में व्हाइट हाउस बुलाया है। बज़ाहिर ये एक सिफारती मुलाकात दिखाई देती है, लेकिन उसके असरात यूरोप से लेकर मिडल ईस्ट तक पूरी दुनिया को एक ऐसी आग में झोंक देंगे जिससे निकलना किसी के लिए मुमकिन नहीं रहेगा। यूरोप और मशरिक़ वुस्ता अब एक बड़ी जंग के बिल्कुल आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। नेतन्याहू का व्हाइट हाउस आना कोई नई बात नहीं है। वो डोनाल्ड ट्रंप को अपनी मनमानी हिदायत देने के लिए वाशिंगटन पहुंचता रहता है, लेकिन दुनिया को हैरान कर देने वाली बात यह है कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की और इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को एक साथ एक ही मेज पर बिठाया गया है। इसका सीधा और साफ मतलब यह है कि अब मशरिक़ वुस्ता के मार्के और मशरिकी यूरोप की जंग को आपस में जोड़ दिया गया है। व्यूअर्स, अगर हम इस सूरत हाल के पस मंज़र पर नजर डालें तो यूक्रेन के मामले पर नेटो के इत्तेहाद ने हाल ही में ईरान की अस्करी सलाहियतों की तारीफ की। नेटो हुकाम ने एतराफ़ किया था कि जिस तरह ईरानी बहरिया ने अमेरिका और उसके इत्तेहाद को खलीज और आबने हुर्मुज़ में घेर रखा है और उनकी गर्दन दबोची हुई है, लेकिन तमाम तर सूरत हाल के दरमियान सबसे खतरनाक और इश्तियाल अंगेज वाक़या उस वक्त पेश आया जब यूक्रेन ने बहिराए असवद या उससे मुल्हिका रास्तों पर ईरान के एक कार्गो शिप को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। ये जहाज रूस के लिए इंतहाई अहम फौजी सामान और अस्करी इमदाद लेकर जा रहा था। यूक्रेन की जानिब से इस बहरी जहाज को तबाह किया जाना कोई मामूली वाक़या नहीं था, बल्कि ये बराह रास्त ईरान को एक खुली और बड़ी जंग की दावत देने के मुतरादिफ था। इस वाक़े के फौरन बाद ईरान ने यूक्रेन को इंतहाई वाज़े, सख्त और साफ अल्फाज में पैगाम दिया कि तुमने हमारे अस्करी असासे पर हमले करके अपने लिए तबाही का रास्ता खुद चुन लिया है। अब हम तुम पर सीधा और भरपूर जवाबी हमला करेंगे और ये हमला इतना शदीद होगा कि तुम संभल भी नहीं सकोगे। व्यूअर्स, यूक्रेन ने यह कदम खुद अपने जहन से नहीं उठाया, बल्कि उसके पीछे अमेरिका, इसराइल और यूरोप है। यूक्रेन ने अब ईरान को इश्तियाल दिलाया है और जवाबी कार्रवाई किसी भी लम्हे शुरू भी हो सकती है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में नेटो के चीफ और यूरोपीय रहनुमाओं के साथ इंतहाई अहम बातचीत की है। हालिया वाक़यात इस बात के शाहिद हैं कि नेटो और यूरोपीय ममालिक इब्तदाई तौर पर रूस के खिलाफ बराह रास्त जंग में कूदने से खौफजदा थे। यूरोप इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था कि रूस के साथ बराह रास्त तसादुम का मतलब अपनी मईशत और इंफ्रास्ट्रक्चर का खात्मा है। चुनांचे यूरोप अमेरिका के साथ मिलकर रूस के खिलाफ मुकम्मल मैदान जंग में उतरने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब खेल के उसूल बदल चुके हैं। ट्रंप और इसराइली लॉबी ने एक ऐसा नया महाज तैयार किया है जिसके तहत यूरोप को यूक्रेन के बहाने ईरान के खिलाफ जंग में लाया जा रहा है। यूरोपीय रहनुमा ये सोच रहे हैं कि अगर वो रूस के साथ बराह रास्त उलझने के बजाय ईरान के खिलाफ जंग में नेटो की छतरी तले शामिल होते हैं तो उनके लिए सियासी और मुआशी नताइज शायद इतने भयानक ना हो और सूरत हाल मुख्तलिफ रहे, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी खामख्याली है। यूरोप के अवाम और कई ममालिक की मकामी हुकूमतें पहले ही मुआशी बहरान से तंग हैं और अगर यूरोपीय इत्तेहाद ने ईरान के खिलाफ इस जंग में कदम रखा तो यूरोप के अपने अंदर कई ममालिक में शदीद अवामी बगावतें और सियासी जल्जले जन्म लेंगे। असल मंसूबा जो वाशिंगटन और तलाबीब के बंद कमरों में तैयार हुआ है वो ये है, जैसे ही ईरान यूक्रेन के इश्तियाल अंगेज हमले का जवाबी थप्पड़ मारेगा और यूक्रेन की सरजमीन या असासों पर हमला करेगा, फौरन नेटो और यूरोपीय यूनियन को यह जवाब फराहम कर दिया जाएगा कि वो अपने इत्तेहादी यूक्रेन के दिफा के नाम पर बराह रास्त उस जंग में कूद जाए। इसका नतीजा ये निकलेगा कि यह जंग अब सिर्फ ईरान, इसराइल या यूक्रेन तक महदूद ही नहीं रहेगी, बल्कि पूरा यूरोप अपनी तमाम तर मुआशी और अस्करी कुव्वत के साथ इसकी लपेट में आ जाएगा। अगर गौर करें तो ज़ेलेंस्की जैसे कठपुतली और कॉमेडियन एक्टर की क्या औकात और हैसियत है कि वो इसराइल, अमेरिका और नेटो की मजबूत तरीन पुष्टपनाही
اجازت اور سازش کے بغیر اتنے بڑے ملک اور مڈل ایسٹ کے اہم کھلاڑی ایران پر براہ راست حملہ کر سکے؟ زیلنسکی صرف وہی کر رہا ہے جو اسے واشنگٹن اور اسرائیل کہہ رہے ہیں۔ ویورز، اس پورے ڈرامے کا اصل مرکز اور گہرائی میں پوشیدہ راز کیا ہے، اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یورپ اصل میں مکمل طور پر امریکہ کے طے کردہ نقشے اور پلان کے مطابق حرکت کر رہا ہے، اور یہ پلان امریکہ کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ مکمل طور پر اسرائیل کا تیار کردہ ایک خوفناک منصوبہ ہے جسے ہم گرین پلان کہہ سکتے ہیں۔ اسرائیل نے گزشتہ چند سالوں کے دوران بار بار اور مسلسل یورپ کو خبردار اور بلیک میل کیا تھا کہ اگر تم نے ہماری حمایت نہ کی اور مشرق وسطیٰ کی جنگ میں ہمارا ساتھ نہ دیا تو اگلا نمبر تمہارا ہوگا، لیکن یورپ ایک طویل عرصے تک ٹس سے مس نہ ہوا۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی پچھلے دور صدارت سے لے کر اب تک بار بار یورپ سے یہ گلہ اور شکایت کرتے رہے ہیں کہ میں نے یورپ کو بارہا کہا کہ تم جنگ میں ہمارا ساتھ دو اور اپنا حصہ ڈالو، لیکن یورپ میں سے کوئی بھی آگے نہیں آیا۔ چنانچہ اب جال یہ بنایا گیا ہے کہ یورپ کو ایک ٹریپ کے ذریعے جنگ میں گھسیٹ لیا جائے۔ جیسے ہی ایران کا جوابی حملہ یوکرین پر ہوگا تو اس کے بعد صورتحال بالکل مختلف ہو جائے گی۔ یورپی ممالک کے پاس جنگ میں شامل ہونے کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں بچے گا، لیکن یورپ کا ایران کے خلاف جانا اور اس جنگ میں کودنا دراصل اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی موت کے حتمی دستخط کرنے کے مترادف ہوگا۔ اس کھیل کو صرف یورپ اور مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رکھا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کی یہ بھرپور کوشش رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح جاپان کو بھی اس دلدل میں کھینچ لیا جائے۔ اس مقصد کے لیے بحیرہ جنوبی چین میں کوئی نہ کوئی بڑا عسکری بحران یا واقعہ رونما کروانے کی کوششیں جاری ہیں تاکہ وہاں سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہو اور چین کے خلاف ایک نیا محاذ کھل جائے۔ اسی طرح ایشیا میں طاقت کے توازن کو بگاڑنے کے لیے بھی پیچیدہ جیو پولیٹیکل کھیل کھیلے جا رہے ہیں تاکہ حالات کو مزید کشیدہ کیا جا سکے اور آہستہ آہستہ دنیا کے کئی اہم ممالک کو ایک ایک کر کے اس عالمی جنگ کی آگ میں دھکیل دیا جائے۔ یہ صورتحال کتنی بھیانک ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہ وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہیں جو کل زیلنسکی پر چیختے تھے اور کہتے تھے کہ امریکہ نے یوکرین کو جو $350 ارب کی امداد دی ہے اس کا ایک ایک ٹکے کا حساب دو، لیکن آج وہ تمام حساب کتاب اور مطالبات غائب ہو گئے۔ وہ حساب کتاب اب کوئی نہیں مانگ سکتا اور نہ ہی کوئی مانگے گا، کیونکہ وہ تمام کا تمام $350 ارب امریکی جرنیلوں، پینٹاگون کے ٹھیکیداروں، واشنگٹن کے سیاستدانوں، بیوروکریٹس اور درمیانے درجے کے ایجنٹس نے مل کر آپس میں ہضم کر لیا۔ اس رقم کا بڑا حصہ اسلحہ ساز کمپنیوں کی جیبوں میں گیا ہے اور امریکی اسلحہ بکا ہے۔ اب وہاں ٹرمپ میڈیا اور ٹریڈنگ فلورز پر بیٹھ کر بیانات کی سیاست میں مصروف ہے اور پیچھے ایک بہت بڑی عالمی تباہی کا سامان تیار ہو رہا ہے۔ ویورز، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں جنگ رک گئی ہے، حالات نارمل ہو رہے ہیں یا کوئی عارضی پاز آ گیا ہے، لیکن یہ محض آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ ایرانی قیادت کا ماننا ہے کہ یہ عارضی وقفہ اصل میں بھیانک زلزلے سے پہلے کی خاموشی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں اعتراف کیا تھا کہ ایران کو پیسوں سے خریدا نہیں جا سکتا، اس کو صرف اور صرف عسکری شکست دی جا سکتی ہے۔ یعنی امریکہ نے پردے کے پیچھے ایران کو اربوں ڈالر کے اثاثے بحال کرنے، پابندیاں اٹھانے اور دیگر مراد کی آفرز کی تھی، لیکن ایران کسی بھی قیمت پر امریکہ کے سامنے جھکنے اور بکنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اب ٹرمپ اور ان کے مشیروں کو یہ تشویش لاحق ہے کہ اس طویل کشمکش میں امریکہ کا اپنا روایتی اور جدید اسلحے کا ذخیرہ تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ امریکہ اکیلا اتنے بڑے محاذ پر جنگ لڑ نہیں سکتا، اس لیے امریکی ترجیح یہ ہے کہ یورپ کا تمام تر اسلحہ اور معاشی وسائل بھی اس جنگ میں جھونک دیے جائیں اور یورپ بھی اس دلدل میں برابر کا شریک بن جائے۔ یہاں امریکہ کے لیے انتہائی نازک اور خوفناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ ایران کی فوج نے دو ٹوک اعلان کر دیا ہے کہ اگر امریکہ کی جانب سے کسی بھی قسم کے حملے کا ہلکا سا سگنل بھی ملا تو ہم خطے میں موجود تمام امریکی اڈوں اور ان کے اثاثوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران نے اسرائیل کو بھی آخری بار خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں معلوم ہے تم پس پردہ اس جنگ کو بھڑکانا چاہتے ہو، لیکن اگر تم نے ڈائریکٹ اس جنگ میں کودنے کی حماقت کی تو تمہارا وہ حشر کریں گے کہ تم پچھتاتے رہو گے۔ ایران نے صاف کہہ دیا ہے کہ یوکرین کو بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ اس نے کتنی بڑی تاریخی غلطی کی ہے اور اب جو قیمت یوکرین کو چکانی پڑے گی وہ تصور سے بھی زیادہ ہولناک ہو۔ اس کشیدگی میں امریکی صدر کھلم کھلا چین کو بھی اپنے زبانی حملوں کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ چین کے پاس توانائی کے کوئی بڑے ذاتی ذخائر نہیں ہیں، جبکہ امریکہ کے پاس اپنے تیل اور گیس کے ذخائر اتنے زیادہ ہیں کہ ہم ہزاروں سال تک دنیا پر راج کر سکتے ہیں۔ اگر ہم وینزویلا کے تیل کے ذخائر کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیں تو ہمارے پاس توانائی کا اتنا بڑا سمندر ہوگا جس کا مقابلہ چین یا دنیا کا کوئی ملک نہیں کر سکتا۔ حال ہی میں امریکہ نے وینزویلا کے اربوں ڈالرز کے تیل اور وسائل پر قبضہ کر لیا ہے۔ اسی طرح امریکی قیادت کی نظریں اب ایران کے تیل، ایران کی قدرتی گیس، سونے کے کانوں اور معدنی وسائل پر لگی۔ امریکہ ان تمام وسائل کو لوٹ کر اپنا کھربوں ڈالر کا قومی قرضہ اتارنا چاہتا ہے، لیکن یہ سپر پاور کا ایک ایسا خواب ہے جس کا انجام صرف تباہی ہے۔ قرضہ اتارنے کے اس جنون میں امریکہ کا حال سوویت یونین سے بھی زیادہ برا اور دردناک ہو سکتا ہے۔ ویورز،
اب آپ ذرا غور کریں کہ اسرائیل کا اس تمام کھیل میں حتمی اور اصل ہدف ہے کیا؟ اسرائیل کا اصل مقصد یہ ہے کہ دنیا کی تمام بڑی اور اہم طاقتیں یعنی امریکہ، یورپ، روس، چین ایک ایسی جنگ میں الجھ جائیں اور ایک دوسرے کو معاشی، فوجی اور انتظامی طور پر شکار کر لیں۔ جب تمام بڑی معیشتوں کا دیوالیہ نکل جائے گا اور دنیا کا موجودہ مالیاتی نظام تباہ ہو جائے گا تو اس ہولناک بربادی کے بعد اسرائیل واحد گلوبل لیڈر بن کر ابھرے گا۔ اس مقصد کے لیے وہ پہلے امریکہ کو لڑا رہا ہے، پھر یورپ کو قربانی کا بکرا بنا رہا ہے اور اس کے بعد اس جنگ میں روس اور چین کو مکمل طور پر گھسیٹنے کا پلان تیار کر رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں شروع ہونے والی یہ جنگ کوئی چند ہفتوں یا مہینوں کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طویل اور مسلسل پھیلنے والی جنگ ہے۔ اب یوکرین کو اس محاذ میں شامل کر کے یورپ کو بھی جنگ کی نظر کیا جا رہا ہے۔ جیسے ہی یورپ اس جنگ میں براہ راست کودے گا، روس کبھی خاموش نہیں بیٹھے گا اور روس براہ راست یورپ اور نیٹو پر حملہ کرے گا۔ اگر روس نے براہ راست جنگ میں قدم رکھ دیا تو چین بھی ہرگز پیچھے نہیں ہٹے گا، کیونکہ چین پہلے ہی یورپی یونین اور امریکہ کو متعدد بار کہہ چکا ہے کہ ہم کسی بھی قیمت پر یوکرین کے معاملے پر روس کو ہارنے نہیں دیں گے۔ ناظرین، اگر تاریخ کے اوراق پلٹیں اور پہلی اور دوسری جنگ عظیم سے پہلے کے چند سالوں اور مہینوں کے عالمی حالات کا مطالعہ کریں تو اس وقت بھی بالکل یہی سفارتی چالیں تھیں، یہی الٹیمیٹم اور یہی پراکسی جنگیں ہو رہی تھیں جو آج ہو رہی ہیں۔ کیا روس کے صدر پیوٹن نے گزشتہ سال دنیا کو خبردار نہیں کیا تھا؟ انہوں نے عالمی برادری کو واضح طور پر کہا تھا کہ موجودہ عالمی حالات اور طاقتوں کا تصادم اس نہج پر پہنچ چکا ہے جو دوسری جنگ عظیم سے پہلے کے حالات سے بھی کہیں زیادہ بھیانک اور خطرناک ہے۔ کیا ایلون مسک نے اعلانیہ نہیں کہا تھا کہ ہم تمام انسان بالکل خاموشی، بے حسی اور نیند کی حالت میں تیسری جنگ عظیم کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں؟ آپ کی امریکہ ایران کی بڑھتی کشیدگی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔